السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایلینز یا خلائی مخلوق کے متعلق مزید بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مخلوقات کون کون سی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ بات میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی واضح کی تھی کہ ذی عقل مخلوقات، مثلا اس کی مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ ویسے تو تخلیقات اللہ کی، یہ ساری کائنات ہی اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ جتنے آپ کے پودے درخت وغیرہ جو بھی ہے سب اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ پہاڑ ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ لیکن ان میں کچھ ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اچھا، ان میں سے کچھ کی عقل ایسی ہے جو محدود ہے۔ محدود عقل میں سارے جانور، سمندری ہوں، جاندار ہوں یا زمینی جاندار ہوں، یہ سارے یہ محدود عقل والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو محدود عقل والے جو مخلوق ہے اللہ کی، وہ فرشتے ہیں۔ محدود عقل ان کی اس طرح ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جو ان کو حکم دیں گے تو وہ وہی کریں گے، اس کے علاوہ اپنی سوچ سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور باقی اچھا، اس کے علاوہ انسان اور جنات یہ ایسے ہیں، ان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور یہ عقل سے، اپنی عقل سے ترقی کر سکتے ہیں، اپنے رہائش مطلب معاشرتی کام انجام دے سکتے ہیں، اور باقی جو بھی سائنس کی طرف جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں یہ، اور اپنے اچھا برا یہ سوچ سکتے ہیں۔ اور یہی دونوں جو ہے نا شریعت کے مکلف ہیں۔ شریعت کے مکلف ہونے کو پہلے سمجھ لیجیے گا۔ ان دونوں مخلوقات کے اوپر قیامت قائم ہوگی، جزا و سزا کا تصور انہی دونوں مخلوقات کے اوپر ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار انس و جن کی بات کی ہے، انسانوں اور جنات کی بات کی ہے، کہ جہنم کو جو ہے نا انسانوں اور جنات سے بھر دیا جائے گا، جنت میں انسان اور جنات ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ جو مخلوقات میں، ذی عقل مخلوقات میں جن کے اوپر شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، ان دو کا ذکر کیا گیا۔ اب اگر ہم جاتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور مخلوق کی طرف، جیسے کہ ساحل عظیم صاحب فرماتے ہیں کہ انسانوں سے قبل بھی جو ہے اس زمین پر مخلوقات موجود تھی، جنات کے علاوہ بھی مخلوقات موجود تھی۔ اب آیا وہ مخلوقات موجود تھی تو کیا وہ عقل رکھتی تھی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈائناسور موجود تھے، ٹھیک ہے، ڈائناسور موجود تھے، جانور موجود تھے، لیکن وہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ وہ کسی انسان کو اپنے تابع کرنے کے قابل نہیں تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل تھے، لیکن وہ کسی انسان کو اپنے تابع کرنے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق بھی تھی کہ جو عقل رکھتی تھی، جو اپنی عقل کی بنیاد پہ زمین پہ شر پھیلاتی تھی، فساد پھیلاتی تھی۔ اگر وہ تھی تو وہ کیا تھا؟ اور اگر وہ تھی تو کیا وہ ختم ہو چکی ہے؟ کیا وہ مر چکے ہیں؟ کیا وہ شریعت کے مکلف نہیں تھے؟ کیا ان پر شریعت نہیں بھیجی گئی؟ یا کیا ان کے پاس ساتھ سزا و جزا کا تصور نہیں ہے ان کے پاس؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ایسی ذی عقل مخلوق جو شریعت کے تابع ہو، اس کے لیے سزا و جزا مقرر ہے، اس کے پر قیامت قائم ہوگی، اور ان کے لیے جنت و جہنم کا بھی تصور ہے۔ ایک بات تو آپ یہ کلیئر سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی مخلوق، اچھا اس کا وجود قرآن اور حدیث میں تو ہے ہی نہیں کہیں سے بھی۔ اگر آپ کمنٹ کرنے لگیں اس ویڈیو کے نیچے، تو اگر آپ کے علم میں کوئی قرآن کی ایسی آیت ہو صراحت کے ساتھ، مطلب ایسا نہیں کہ اشارے کنایوں میں آپ اس کو ثابت کرنے لگیں، صراحت کے ساتھ ایسی آیت ہو، یا حدیث کوئی ایسی ہو کہ جو ہمیں یہ کہتی ہو کہ انسان سے قبل زمین پر جنات کے علاوہ بھی کوئی مخلوق تھی۔ جنات تو تھے، اور فرشتے ان جنات کی طرف ہی آتے تھے ان کو مار بھگانے کے لیے، جنگلوں میں پہاڑوں میں مار بھگانے کے لیے جب وہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی مخلوق کا اسلام کوئی تصور پیش نہیں کرتا۔ اگر پیش کرتا ہے
تو میں اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہوں، آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیں، میں اس کو دیکھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ساحل ادیم صاحب یہ ساری چیزیں کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں ریفرنس جو لیتا ہوں وہ انجیل سے لیتا ہوں، باقی جو تورات ہوگی، انجیل ہوگی، اس طرح کی جو بھی اسلام آسمانی کتب ہیں ان سے بھی میں ریفرنس لیتا ہوں، اور ان میں اس طرح کی مخلوق کے بارے میں دلائل ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کتابیں جو ہیں، کیا یہ کتابیں جو ہیں قابل بھروسہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ان میں یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ہی تبدیل کیا گیا ہو۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ تبدیل کیا گیا ہو، لیکن ان سے لی گئی کوئی بھی بات وہ ہم لے کے آئیں گے قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر۔ اگر قرآن میں ان میں سے ان کتابوں میں کی گئی کوئی بھی بات قرآن میں ثابت ہو جاتی ہے، حدیث میں ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی ان کتابوں کی بات یا کوئی بھی اس قسم کی جو بھی کتابیں ہیں جو کسی بھی دوسری دنیا میں، مثال کے طور پہ مغربی دنیا میں یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس موجود ہیں، یا کسی قسم کی سویلائزیشن کے پاس ہے، جب تک وہ شریعت کے اوپر پوری نہیں اترتی، قرآن و حدیث کے اوپر پوری نہیں اترتی، تو ہم ان سے دلیل نہیں لے سکتے۔ یہی شرعی اصول ہے، ہم ان سے دلیل نہیں لے سکتے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، کوئی ایلومیناٹی قسم کا کوئی کانسیپٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ مخلوق جو ہے یہ کچھ کسی قسم کے پاورز دیتی تھی اور یہ کرتی تھی، اور ان کے دجال جب آئے گا تو اس کو انہی کی پاور سے وہ سب یہ فساد کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق اتنی طاقتور ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی طاقتوں کو ظاہر کرنے بیٹھ جائے؟ بالکل فضول سی بات ہے۔ اور وہ ایسی طاقتیں ہوں کہ جن کا کسی سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہو، مطلب اس وقت ہم اگر انسان طاقتور ہے نا، کسی بھی طریقے سے کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، وہ اپنی فزیکل طاقت کے ذریعے کرتا ہے یا ٹیکنالوجی کی طاقت کے ذریعے کرتا ہے۔ تو کوئی ایسی مخلوق کا وجود کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ اللہ کے مقابلے میں اپنی طاقت کو ظاہر کرے گی، یا کوئی دجال اس کو یہ طاقت فراہم کرے گی، اس قسم کا کوئی بھی ثبوت شریعت میں نہیں ہے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے بالکل ہم ماننے کو تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے نہیں۔ یہ کانسیپٹ ہی فضول کانسیپٹ ہے۔ ایسی کسی قسم کی مخلوق کا ہونا کہ جو کسی دوسرے کو پاور دے سکے، اور ایسی پاور دے سکے کہ جس سے وہ زمین میں فساد پھیلائے، کہ جو بھی کرے وہ معجزات قسم کی چیزیں کرنے بیٹھ جائے، وہ ایسے کام کرنے بیٹھ جائے کہ جس سے عوام کو لگے کہ یہ تو خدا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اس قسم کی کوئی بھی مخلوق موجود ہونا ہے نہیں، ثابت نہیں ہے اس چیز۔ اچھا، اب اگر وہ مخلوق ہے بھی، مثال کے طور پہ فرض کر لیا جائے کہ وہ مخلوق ہے، تو کیا اس کا بھی جزا و سزا کا عمل ہے؟ اس کے اوپر بھی قیامت ہوگی؟ اگر ہوگی تو قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں انسان اور جنات کے علاوہ کسی تیسری ایسی مخلوق کا ذکر کیوں نہیں ہے جس کے اوپر شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، یہ جو شریعت کے مکلف ہو؟ دو ہی مخلوقات کا ذکر کیوں ہے؟ احادیث میں کیوں دو ہی مخلوقات کا ذکر ہے؟ ہونا چاہیے نا، کہیں نہ کہیں کوئی تو کلو ملنا چاہیے ہمیں نا، نہیں ہے، کسی بھی قسم کا نہیں ہے۔ ہاں، کسی آیت کو، کسی حدیث کو اپنی مرضی سے یا اپنے ذہن کے مطابق آپ اس کو توڑ موڑ کے اگر پیش کرتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں کہ ان قرآن کی تفاسیر اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں، احادیث کی تشریحات اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں، 1400 سال سے یہ علم کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن کسی نے بھی اس قسم کی نہ کوئی تشریح کی ہے حدیث کی، نہ قرآن کی کوئی تفسیر اس قسم کی بیان کی ہے کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ اس طرح کی کوئی مخلوق موجود ہے۔ اس طرح کی مخلوق کا موجود ہونے کا کوئی بھی کانسیپٹ اسلام کی اس کو کیا کہیں کہ اصولوں پہ تو نہیں آتا۔ رہ گئی یہ بات کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے فلاں کتابوں سے لیا ہے، فلاں کتابوں سے لیا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کسی جگہ پہ کسی قسم کا کیس کرتے ہیں یا کوئی چیز، آپ کورٹ کی مثال لے لیں، آپ وہاں پر جا کر کسی قسم کا دعویٰ کرتے ہیں کسی کے اوپر، تو آپ سے پروفس مانگے جاتے ہیں نا،
اور وہ پروف اسی قانون کے تحت مانگے جاتے ہیں جس کی کورٹ میں آپ گئے ہو، جس کا لاء کی کورٹ میں آپ گئے اسی کے تحت مانے جاتے ہیں۔ وہاں آپ ایسے پروف جا کے دیں ان کو کہ جن کا اس قانون سے، اس سسٹم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو کیا وہاں ایڈمیسیبل ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے۔ تو اسلام ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے، اسلام میں یہ چیزیں ایڈمیسیبل نہیں ہے، اسلام نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ اور آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی یہ میرا کانسیپٹ ہے، میں نے یہاں سے لیا، میں نے وہاں سے لیا۔ تو یہ ان کا ذاتی کانسیپٹ ہو سکتا ہے، ہمیں ان کے ذاتی کانسیپٹ سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے یہ، شریعت کا کانسیپٹ نہیں ہے یہ۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں قرآن کی آیات پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائیں، حدیث پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ حدیث ہے، اس کتاب میں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، بالکل ہم دیکھیں گے۔ قرآن کی کوئی آیت آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ آیت ہے، اس صورت میں ہے، اس کا عربک یہ ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، ہماری نظر میں بھی آنا چاہیے نا۔ قرآن الحمدللہ ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، حدیث پر بھی ہماری نظر ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں تب یہ اعتراض کیا جا رہا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ پھر ایک چیز اور ہے، پچھلی ویڈیو کے کمنٹس میں کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے کہ خلائی مخلوق نہیں ہے؟ تو بھائی یہ بھی انسان ہی ہے۔ حضرت ذوالقرنین جب دنیا فتح کرنے کے لیے نکلے، یا ان کا جو سفر چل رہا تھا، تو وہ کیونکہ حضرت ذوالقرنین ایک طاقتور انسان تھے، وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں ان لوگوں کی زبان جو ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کسی ٹرانسلیٹر مطلب مترجم کے ذریعے ان سے بات کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا جی کہ آپ ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیں کہ ہمارے ہاں ایک قوم ہے جو فتنہ فساد پھیلاتی ہے، اور وہ تعداد میں زیادہ ہیں، طاقتور بھی ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ آپ قرآن دیکھ لیجیے گا اٹھا کے، قرآن کو کھولیے گا، قرآن میں پڑھیے گا کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہ ہمارے ہاں ایک قوم ہے، انسانوں کی قومیں ہوتی ہیں نا، انہوں نے یہ نہیں کہا جی کوئی دوسری مخلوق آتی ہے، کسی دوسری جگہ سے آتی ہے اور وہ آ کے ہمارے اوپر ظلم کرتی ہے یا ہمیں تنگ کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں ایک قوم ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے، آپ اس سے ہماری جان چھڑائیں۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنائی اور اس قوم کو اس کے اندر بند کر دیا۔ اب وہ انسان ہی ہیں، جب ان کا ٹائم آئے گا، جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ باہر نکل آئیں گے۔ یا تو اس طرح کی یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے جن کی میں ویڈیوز کی وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو تھمبنیل دیکھتا ہوں، تو وہ جس رشیا میں جو ہے نا ان کی دیوار مل گئی ہے، اور فلانی جگہ پہ ان کی دیوار مل گئی ہے، فلانی جگہ پہ ان کی دیوار مل گئی ہے۔ جب آئیں گے تو ظاہر ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، جب ان کا ٹائم آئے گا وہ ظاہر ہو جائیں گے، ہیں وہ انسانی، کوئی کسی دوسری جگہ سے آئی مخلوق نہیں ہے۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ وہ انسان ہے اور وہ ایک قوم ہے۔ انسانوں میں قومیں ہوتی ہیں، اس میں کسی قسم کا مطلب وہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسانوں میں قومیں ہوتی ہیں، وہ انسانوں کی ہی ایک قوم ہے۔ یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اگر میری بات سے اختلاف ہے تو آپ قرآن لے لیں، قرآن کو پڑھ لیں، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ پڑھ لیں، آپ کو بالکل کلیئر نظر آ جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے درمیان ایک قوم ہے، یا ہمارے ہاں ایک قوم ہے، وہ ہمیں تنگ کر رہی ہے، انسان ہے وہ۔ اسی طرح اور اب آپ کو دجال کا ایک کانسیپٹ آپ لے لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں دجال انسان نہیں ہوگا، یا وہ کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی مخلوق ہوگی؟ ایسا بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جب وہ آئے گا تو وہ انسانوں میں سے ہی ہوگا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ بھائی اس کے بعد فلانی پاورز ہوں گی، یہ پاورز ہوں گی، وہ پاورز ہوں گی۔ آپ موجودہ وقت کو دیکھیں، اس وقت جس ٹائم میں ہم جی رہے ہیں، انسانوں کے پاس جتنی طاقتیں ہیں، آپ ایٹامک بم دیکھ لیں، آپ اسلحہ دیکھ لیں، کیا آج سے 600 800 سال پہلے اس کا کوئی کانسیپٹ تھا؟ نہیں تھا۔ اگر 600 800 سال پہلے آپ کسی کو یہ کہتے کہ جی ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک بم گرایا جائے گا اور پورا ملک تباہ ہو جائے گا یا پورا شہر تباہ ہو جائے گا، تو وہ بالکل مطلب وہ حیرت میں رہ جاتا کہ ایسا کیسے ہوگا، لیکن وہ آج ممکن ہے۔ اگر آپ تیر اندازی کے دور میں کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ یہاں آپ سے 500 میٹر دور سے کوئی بندہ آپ کو ایک وہ چھوٹی سی گولی مارے گا اور آپ مر جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کانسیپٹ وہ مطلب وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے۔
دجال جب آئے گا تو اس کے پاس جتنی بھی طاقتیں ہوں گی وہ ساری یہی زمینی طاقتیں ہوں گی، وہ سائنس کی طاقت ہوگی، وہ مطلب ٹیکنالوجی کی طاقت ہوگی، کوئی اس کو کسی قسم کی باہر سے طاقت لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہا یہ کنسیپٹ کہ لوگ دجال کو خدا سمجھیں گے، اس کی ہر بات کے اوپر اعتبار سب کریں گے، تو یہ تو اس وقت بھی موجود ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے دجال ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ آپ شام کو اپنے ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، ٹی وی اسکرین کھول لیں، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ، سرین جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جو جتنے بھی یہ آپ کے سیاسی رہنمائی جتنے بھی ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ کون ہے کون نہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور سرین سراہتاً جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ دجل نہیں ہے؟ جب لوگ ان کے پیچھے جا سکتے ہیں تو وہ تو بہت بڑے بڑے کام کرے گا، ان کے پیچھے کیوں نہیں جائیں گے؟ پھر آپ اور طرف چلے جائیں، آپ یہ مزاروں کے اوپر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے مزاروں کے اوپر۔ یہ دجالیت نہیں ہے؟ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ان کی طرف جاتے ہیں، ان کے پاؤں پڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ ایک چیز کو ذرا سا دماغ کھول کے سمجھیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک وہ پیر صاحب ہیں، وہ شف 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 کرتے ہیں، سامنے نظر آتا ہے کہ بھائی یہ بندہ دھوکے باز ہے، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آرمی کے ایک بہت بڑے جرنیل، ان کی ویڈیو اس دن سامنے آئی ہوئی تھی، مطلب وہ مستقبل میں شاید وہ آرمی کے چیف بھی بن جائیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، ان سے یہ کر رہے ہیں، ان سے وہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ دجالیت اسی کا نام ہے، دھوکہ فریب دینا اسی کا نام ہے۔ وہ دجال جو آئے گا وہ دھوکے باز ہوگا، فریب دے گا، وہ ریئلٹی نہیں ہوگی، وہ جو آپ کو دھوکے دے گا۔ دجال کا مطلب ہی ہے، دجل کرے گا، فریب کرے گا، آپ سے دھوکے دے گا۔ ان میں جو مومن لوگ ہوں گے وہ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، دھوکے باز ہے یہ۔ اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا وہ اس کو مانیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ریئلٹی ہے، اس کے پیچھے جائیں گے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، ہر جگہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ آپ ان کو تو چھوڑ لیں، جو باتیں میں نے آپ سے دو تین کی، آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے نام پر میں نے بہت سارے ایسے علماء، مطلب وہ علماء کہلاتے ہیں جو بھی ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھے لکھے، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سرین جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حضرت آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے لوگ ان کے فالورز ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں کرتے۔ تو دجالیت اور کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا دجالیت، کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ میں اس وقت کسی مخصوص انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بیان کر رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کے پیچھے ایسے جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اپنی جان تک دینے کو تیار ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے اور نظر آتا ہے، آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اس بندے کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کا سیاسی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کا مذہبی رہنما بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو دجال کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ بھائی وہ باہر سے آئے گا یا یہی ہوگا یا وہ ہوگا، وہ انسان ہی ہوگا، لیکن اس وقت جو اس کے پاس طاقت ٹیکنالوجی سے آ جائے گی، سائنس کے ذریعے آ جائے گی، وہ ایسی طاقت ہے کہ جس کا ہم اس وقت تصور نہیں کر سکتے۔ آپ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، 30 سال پہلے چلے جائیں، لمبی بات نہیں کہہ رہا ہوں، 20 30 سال پہلے چلے جائیں، آپ ٹیکنالوجی کا یہ تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ جو میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا یہ تصور تھا آپ کے ذہن میں تھا؟ یا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ 2000 کلومیٹر یا 15,000 کلومیٹر بیٹھا ہوا شخص جو ہے نا وہ دوسری جگہ پہ اس کی ویڈیو آ رہی ہوگی، وہ اس طرح بات کر رہا ہوگا اور اسی وقت بات کر رہا ہوگا؟ ایسا بھی نہیں کہ بعد میں، اسی وقت آپ ویڈیو کال کریں وہ 1 سیکنڈ میں کنیکٹ ہو جاتی، بات کر رہے ہیں وہ، کیا یہ کانسیپٹ تھا؟ نہیں تھا۔ اب 50 سال پہلے اگر کسی کے سامنے یہ کانسیپٹ پیش کرتے تو وہ مان جاتا، نہیں ماننا تھا اس نے۔ اسی طرح دجال کی جتنی بھی طاقتیں ہوں گی وہ زمینی طاقتیں ہوں گی، سائنس کی طاقتیں ہوں گی، ٹیکنالوجی کی طاقتیں ہوں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مطلب اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی جس حساب سے آگے جاتی جا رہی ہے
وہ ایسی امپاسبل چیزیں ہمارے سامنے پاسبل ہو کے آ رہی ہیں کہ وہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دیتا ہوں۔ ایک ٹیکنالوجی آج کل اس کی بڑی بات چل رہی ہے، ہولوگرام ٹیکنالوجی، سنا ہوگا آپ نے۔ اس میں یہ ہے کہ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں نا، اور میرے سامنے کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو موجود نہیں ہے یہاں پر، اور مجھے ایسے ظاہر ہوگا یا ایسے لگے گا کہ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ کے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس میں اس کے پاس موجود نہیں ہوں، لیکن اس کے سامنے یہ ظاہر ہو رہا ہوگا کہ میں اس کے پاس بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم جیسے یہ میری پوری فیملی، حالانکہ وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے، ایسے ظاہر ہو رہا ہوگا۔ یہ ہولوگرام ٹیکنالوجی، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مطلب افسانوی بات نہیں ہے، پھر ریئلٹی کی طرف جا رہی ہے یہ چیز۔ تو جب دجال آئے گا اس وقت ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہوگی، ٹیکنالوجی کے حساب سے اس کے پاس کتنی طاقتیں ہوں گی، بالکل بے شمار طاقتیں ہو سکتی ہیں اس کے پاس، بہت ساری طاقتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن کوئی دوسری جگہ سے آگے کوئی مخلوق اس کو کوئی جادوئی طاقت دے گی یا یہ دے گی، یا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کا نظام نہیں۔ کوئی بھی مخلوق جو ہے بغیر اسباب کے، بغیر اس اسباب کے سارے کام کرنا صرف اللہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مخلوق دوسری کسی جگہ سے جو ہے نا وہ اس قسم کی جادوئی طاقتیں نہیں دے سکتی ہے۔ جتنی جادوئی طاقتوں کی بات کرتے ہیں ہم یہاں، تو جادو کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے امت میں کہ جادو ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اس کی ریئلٹی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ خیر ہم اہل سنت ہیں، ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ بھائی جادو ہوتا ہے، لیکن وہ کس حد تک ہو سکتا ہے؟ اس حد تک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالکل کلیئرفائی ہو جانا چاہیے کہ دجال ہے، یا دجال جب آئے گا، یا جو یاجوج ماجوج ہیں، یہ انسان ہے، انسان کے علاوہ نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے۔ قرآن نہیں کہتا اس بارے میں، قرآن تو یاجوج ماجوج کے بارے میں کلیئر کہتا ہے کہ بھائی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کی ایک قوم ہے، کلیئر ہے بات، آپ خود قرآن اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور دجال کے بارے میں جو ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک صحابی نے ان کو دیکھا، ان کی بات چیت ہوئی، تو اس حدیث میں کلام ہے، بہت سارے علماء اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے، مطلب اس کی سند کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ موجود تھا بھی، اور اب آپ اس حدیث میں یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں آ کے کہا کہ بھئی میں نے دجال کو دیکھا ہے، وہ کوئی اور مخلوق تھی، ایسا تو نہیں کہا انہوں نے، انسان کے روپ میں دیکھا انہوں نے نا اس کو، صرف حلیہ اس کا جو بتا رہے تھے وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے انسان کے روپ میں دیکھا، انہوں نے یہ نہیں کہا جی کوئی اور کسی قسم کی مخلوق تھی، ایسا تو کوئی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے۔ تو پھر ہم یہ کانسیپٹ اگر کسی دوسرے مذہب کی کتابوں سے یا کسی دوسری جگہ سے لے کے آتے ہیں، تو پھر اس کانسیپٹ کی ریالٹی کیا رہ جاتی ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی، آپ چاہیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں، چاہے اس کا اختلاف کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سے پہلے میں نے آپ کو شرعی مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں اس کی میں نے آپ کو اصول بتا دیے تھے۔ جو باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہے، ان کو انہی اصولوں پہ لے کے جائیے گا، کہانیاں نہیں، افسانے نہیں، کوئی سائنس فکشن چیزیں نہیں، اصول وہی ہیں۔ اگر آپ کو ان کی ریالٹی قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے رسول کی سنت میں ملتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ہمیں بھی انفارم کر دیجیے گا، نیچے کمنٹ میں بتا دیجیے گا کہ بھائی یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ثابت کرتی ہے، لیکن ہمیں نہیں ملی، ہمیں یہ چیز کلیئر نہیں ملی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 1400 سال سے اوپر ہو گئے دین کو آئے ہوئے، آج 1435 36 38 سال بعد ساحل ادیم صاحب کا یہ کانسیپٹ آیا ہے، اس سے پہلے کسی ایک شخص نے بھی یہ کانسیپٹ اسلام میں پیش نہیں کیا، کس لیے اسلامی اسکالر نے یہ کانسیپٹ پیش نہیں کیا۔ اس وقت بھی پاکستان میں کچھ دوسرے اسکالرز بھی موجود ہیں جو اہل سنت یا ریگولر جو بھی آپ علماء کے ان سے ہٹ کے کانسیپٹس بیان کرتے ہیں، ان میں غامدی صاحب بھی ہیں، ان میں مودودی صاحب بھی رہے ہیں، ابھی بھی اور بہت، لیکن انہوں نے اس قسم کا کوئی کانسیپٹ بیان نہیں کیا۔ کیوں نہیں بیان کیا؟ کہ وہ بھی اپنے ساری رائے قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس قسم کا کوئی کانسیپٹ بیان نہیں کیا۔ اور اگر آپ ان کے سامنے یہ کانسیپٹ رکھیں گے بھی تو رد کر دیں گے اس کو کہ نہیں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کا اختلاف ہے علماء سے، لیکن وہ کرائٹیریا ان کا وہی ہے، کرائٹیریا وہی لیتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ جہاں پہ امت کا اجماع ہے اس سے وہ ہٹتے ہیں اور وہ اپنی رائے بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک موقف ہے، اس کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی ان کا موقف صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا دلیل ہے ان کے موقف صحیح ہونے کی، وہ مسئلہ الگ ہے۔
لیکن آپ خود دیکھیں کہ کیا کوئی اور اسکالر ابھی تک پورے 1440 35 38 سال میں کسی نے بھی جو ہے نا ان کی موقف اس قسم کا کوئی کانسیپٹ بیان کیا ہے؟ یہ 1435 40 38 سال میں اس لیے آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ آگے پیچھے کی بات کر رہا ہوں کہ ہجری الگ ہوتی ہے، ہجری ڈیٹ الگ ہے، اور اللہ کے رسول کی جو اب اس کو کہیں نبوت، اس کے بعد سے اور ہجری کی ڈیٹ کے درمیان میں فرق ہے. اس لیے اس کو یہ نہیں لے لیجیے گا کہ آپ کو تو یہ نہیں پتہ وہ نہیں پتہ، تو ابھی پتہ چل جائے گا 1 منٹ میں. تو یہ چیز ہے بھائی، اپنے دماغوں کو کلیئر کریں. اور دوسری میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک سیدھی سی بات کہی تھی کہ ان تمام نظریات کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے یہ کہ ہمارے دماغوں میں کوئی ایسی چیز فیڈ کر دی جائے کہ ہم اس کے چکر میں لگ جائیں، اس کے چکر میں لگ جائیں. پریکٹیکل لائف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف کو اسلام کے مطابق کیسے گزاریں. ہمیں اس کی جستجو کرنی چاہیے کہ ہماری جو لائف ہے، گھریلو لائف ہوگی، ہمارے بزنس کی جو لائف ہوگی. مثال کے طور پر میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے، تو میں اس کو دین کے مطابق کیسے چلاؤں گا؟ یا میرا گھر ہے، میں دین کے مطابق کیسے چلاؤں گا؟ کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں، کوئی بزنس چلا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ کسی بھی قسم کا آپ کا کام ہے، آپ کی زندگی ہے، یا آپ گھر کوئی ہاؤس وائف ہیں، یا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کی زندگی اسلام کے مطابق کیسے گزرنی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ یوں کیوں ہوا، یہ یوں کیوں ہوا، یہ اوپر سے یہ کون سے دروازے ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ ایسے راز ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپنی قدرت کے. اس لیے ان چیز کو بالکل کلیئر کانسیپٹ کریں کہ اس چیز کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. اگر ہے تو بالکل آپ پیش کر سکتے ہیں. آپ کوئی کمنٹ میں مجھ سے اختلاف کرنا چاہے وہ پیش کر سکتا ہے. بالکل ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ چیز ہے تو اس کی تحقیق بھی کرنے کو تیار ہیں. اگر سچ ثابت ہوگی، ویسے تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. سچ ثابت ہوگی پھر دیکھیں گے اس کے متعلق کیا چیز سامنے آتی ہے. تو انشاءاللہ اب آگے اسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر میں ابھی بات نہیں کر پایا. اس میں ایک چیز اور بھی ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اگلی ویڈیو میں اس کے بعد بات کروں. وہ انہوں نے ایک اور کانسیپٹ پیش کیا تھا ٹائم ٹریول کا. تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹائم ٹریول کے اوپر بات کی جائے. پہلے ہم ٹائم ٹریول کے کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے. ٹائم ٹریول ہے کیا چیز؟ مطلب یہ اسلام میں تو نہیں ہے، لیکن جو ٹائم ٹریول کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ٹائم ٹریولنگ کیا چیز ہے. پہلے ہم اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بھئی اسلام اس چیز کو کہاں تک ایکسیپٹ کرتا ہے. یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن جو ہے اس کو دبا دیجیے گا، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے. کمنٹس میں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ میری رائے کو مان بھی سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا اخلاق کے دائرے میں. اور میں آپ کو ایک سیدھی سی کلیئر ایک بات بتاؤں، اگر میں ساحل عظیم صاحب کے کانسیپٹ سے میں اختلاف کرتا ہوں، میرا ان کی ذات سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں ان کو بہت ہی اچھا اسپیکر سمجھتا ہوں. میرے اندر وہ طاقت اسپیکنگ کی نہیں ہے جو ان کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے. صرف کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو اسلام نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح ہے، کانسیپٹ اسلام کے مطابق نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کریں اس میں، اور کیونکہ وہ یوتھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، بہت اچھی جگہوں پہ جا کے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو کالجز میں جا کے ان کی سیشن دیتے ہیں، ان کی موٹیویٹ کرتے ہیں. میرا چاہت یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل لائف کے متعلق ان کو موٹیویٹ کریں. ہمارا جو حساب آخر میں ہوگا، ہمارا جو ایگزام آخر میں وہ پریکٹیکل لائف کا ہے کہ ہم نے اپنے پریکٹیکل لائف میں اسلام کو کتنا فالو کیا. یہ ہمارا امتحان ہے. ہمارا جو پیپر آخر کا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، جو پیپر ہم نے دینا آخر میں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو اسلام کے مطابق کیسے گزارا. یہ اصل مدعا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. وہ جائیں انسٹیٹیوٹ میں، ان کی وہاں پر پہنچ ہے، لوگ بلاتے ہیں ان کو، لیکن وہ مطلب یہ فالس قسم کے
کلیمز کرنے کی جگہ ایسی باتیں لوگوں کو بتائیں کہ جن سے ان کی زندگی بہتر ہو، مسلمان ٹیکنالوجی میں آگے جائیں، ترقی کریں، کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے ٹیکنالوجی میں آگے جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ان کو کلیئر کرو، ان کو موٹیویٹ کرو اس چیز کے متعلق۔ ہمارا آپ کی ذات سے، میرا یا کسی کا، میرا کسی کی ذات سے کوئی کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، صرف جو نظریات بیان کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور علماء یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو عالم نہیں، لیکن علماء جتنے بھی جن سے بھی میں نے اس کے متعلق بات کی وہ سب اس کو جو ہے نا صحیح نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ کمنٹس آپ کوشش کیجیے گا رسپیکٹ فل قسم کی کمنٹس، لہجہ آپ کا بھی لکھنے کا انداز رسپیکٹ فل ہونا چاہیے۔ ڈیبیٹ کا طریقہ یہی ہے، ڈیبیٹ کا طریقہ یہی ہے۔ پھر ایک ریکویسٹ دوبارہ جاتے جاتے کر دیتا ہوں، سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور اگر آپ میری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں میرے پیج پہ تو فیس بک پیج کو فالو کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔